Hi soul family, welcome to Illuminate Tarot. आज हम आ गए फ्रेश रीडिंग के साथ एंड today's topic of the reading is what are your doubts in your love life. ठीक है, क्या डाउट्स हैं आपको अपने लव लाइफ में. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के क्या डाउट्स हैं आपको अपनी लव लाइफ में. और अगर हम गाइडेंस मैसेजेस ले सकते हैं इनमें तो हम ज़रूर लेंगे आपके लिए गाइडेड मैसेजेस. ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि क्या है डाउट्स आपको अपनी लव लाइफ में. जजमेंट, क्वीन ऑफ रॉड्स, 10 ऑफ swords, tower, okay, hanged man and the fool. Bottom of the deck, knight of pentacles. अच्छा जी, ओके. तो बहुत क्लियर है कि क्या डाउट है आपको. आप शायद किसी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरे हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप से गुजरे हैं और बहुत मुश्किलात फेस की हैं आपने अपनी लव लाइफ के हवाले से. मतलब जितनी दफ़ा भी लव लाइफ शुरू की है वो कोई बैड एंडिंग में या कुछ बैड पोजीशन पे ही जाके अटकी और ब्रेकअप हुआ है या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हैं जिसकी वजह से बहुत डन हो चुके हैं आप ज़िंदगी से और रिलेशनशिप से. आपको रिलेशनशिप एक पॉइंट पे आके सोचते भी हैं कि फ़ायदा नहीं है मुझे लव का नाम भी सोच के. तो आपके डाउट्स जो लव लाइफ में हैं वो ये हैं कि आप ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आपको. ठीक है, ट्रस्टिंग में बड़ा मतलब एक इशू आता है आपको जिसमें एक अनहील ट्रॉमा मुझे फ़ील हो रहा है कि कोई अनहील ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप जो हैं बार बार अपने रिलेशनशिप में या अपने लव लाइफ में अब अपने दिमाग में एक बातें बनाते हैं, अफवाहें बनाते हैं जिसकी वजह से आप रियलिटी को देख नहीं सकते. और जब रियलिटी आपके ऊपर एक्सप्लोड होती है या सच आपके सामने खुलते हैं तो आप एक हैंग मैन पोजीशन में जाना पसंद करते हैं. मतलब उसके बाद भी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है. आप समझते हैं कि ठीक है मैं लटका हुआ ही ठीक हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी. लेकिन ऐसा नहीं होता ना लाइफ में हमें खुद अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती हैं. हम स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस कोई मसला आया कुछ तो लटक नहीं सकते हम ज़िंदगी में. हमें फिर भी आगे तो बढ़ना पड़ता है, राइट. तो डाउट्स आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे ही हैं कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं. कुछ मुझे अब्यूज़ या कोई टॉर्चर, किसी तरह का मैनिपुलेशन, इस तरह की चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं मुझे. मैसेजेस आ रहे हैं. तो ये जो है वो इसकी वजह से जो है अब आप जो हैं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं. ठीक है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो आप जो है अपना मुंह फेर लेते हैं. आप उस तरफ देखना ही नहीं चाहते या आप अपने दिमाग में इतने डाउट्स और इतने प्रॉब्लम्स और इतने इश्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं कि देयर इज़ नो वे अबाउट. अगर कोई कहता भी होगा कि यार अब लेट्स डू समथिंग अबाउट इट या कोई एक्शन लेते हैं, कोई मैरिज में कोई एक्शन लेते हैं तो आप एक्शन में लेना ही नहीं चाहते. आप आप छुपना बेहतर समझेंगे कि लटकना. बिल्कुल लटका हुआ रहूँगा तो ना मुझसे कोई कोई सवाल पूछेगा ना कोई जवाब देना होगा, बस मैं एक पोजीशन में लटका रहा हूँ. तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता है बिकॉज दिस इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, आपकी ये लव लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इसकी वजह से. सो लेट्स सी मोर कि क्या है डाउट्स आपको अपनी लव लाइफ में. इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं. बहुत आप एक वाटर साइन हो सकते हैं, एक कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकते हैं आप. और आपके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं और काफ़ी टाइम से ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने इमोशंस को दबा के रखा है. बिकॉज जो किंग ऑफ कप्स है ना
وہ ایک ایسا پرسن ہے جس کو ایموشنز بہت ہوتے ہیں لیکن وہ دکھاتا نہیں ہے کسی کو. تو اگر کسی کراؤڈ میں یا کسی محفل میں بھی 4-5 لوگ بیٹھے ہوں تو وہ اپنے ایموشنز کچھ بھی نہیں دکھائے گا, بالکل ایک بلینک سا فیس ہوگا کہ جیسے کوئی ایموشنز ان کے ہیں ہی نہیں. لیکن اب وہ ایموشنز جو ہے نا وہ ابھر کے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے پرسن کے ہو سکتے ہیں, وہ باہر آ رہے ہیں جو آپ کو ایک انکمفرٹیبل اسپاٹ میں لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, what are the doubts in your love life, کیا ڈاؤٹس ہیں آپ کے لو لائف میں؟ آپ اپنے پرسن سے یا تو میرڈ ہیں یا تو میرج ہونی ہے, کچھ اس طرح کا ہے, یا میرج کرنا چاہتے ہیں آپ, تو اس طرح کا کوئی ایک میسج ہے. لیکن بہت لیفٹ آؤٹ ان دا کولڈ ہیں آپ کے پرسن, شاید کافی ٹائم سے, کافی سالوں سے, یا آپ اپنے ریلیشن شپ میں کافی سالوں سے لیفٹ آؤٹ ان دا کولڈ ہیں, جس میں آپ نے کبھی اس ریلیشن شپ کو پرائیورٹی نہیں دی. آپ نے ہر چیز کو پرائیورٹی دی ہے لیکن اپنے لور کو یا اپنی لو لائف کو اتنی ایز سچ پرائیورٹی نہیں دی ہے. سو لیٹس سی مور کہ کیا ڈاؤٹس ہیں آپ کے لو لائف میں, کیا پرابلم ہے. لیٹس سی, کوئی تھرڈ پرسن ہے, کوئی تھرڈ پارٹی ہے, یا تو آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اپنے پرسن پہ کہ یہ آپ کے پرسن جو ہیں وہ کسی تھرڈ پارٹی میں یا کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ انوالوڈ ہیں, یا آپ خود کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ انوالوڈ ہیں, اس لیے آپ جو ہیں وہ اس ریلیشن شپ کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی, یا اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. سو لیٹس سی مور کہ کیا ڈاؤٹس ہیں آپ کے لو لائف کے بارے میں آپ کو. نائٹ آف راڈس, دا ہرمٹ. شاید اس ٹائم پہ آپ بہت سوچ رہے ہیں, بہت جنگلنگ فیز میں ہیں, اور شاید آپ خود بھی ایک تھرڈ پارٹی سچویشن میں ہوں, لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں, کبھی سوچتے ہیں میں موو اوے کر لوں, کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں اس ریلیشن شپ کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, اس ریلیشن شپ کو پہ ورکنگ کی ضرورت ہے. تو ایک بیلنس امبیلنس ہے. ٹھیک ہے, آپ خود ہی شور نہیں ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کبھی آپ کو اپنے پرسن کی اچھائیاں دکھتی ہیں, کبھی آپ کو اپنے پرسن کی صرف برائیاں دکھتی ہیں, اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کدھر جا کے سر ماریں. بہت زیادہ انگزائٹی ہے آپ کو, بہت زیادہ انگزائٹی ہے اپنے ریلیشن شپ کو لے کے. ایک ڈس سیٹسفیکشن ہے, کچھ کسی طرح کی ڈس سیٹسفیکشن مجھے ریڈنگ میں فیل ہو رہی ہے. شاید آپ نے اپنے پرسن سے کوئی امیدیں لگائی ہوئی تھی, یا کوئی فائنینشیل امید تھی, یا کوئی کمٹمنٹ ان نے کی تھی اور وہ پوری نہیں کر سکے, اور جس کی وجہ سے آپ جو ہیں بہت ہی ایک ڈس ہارٹنڈ انرجی میں چلے گئے, انگزائٹی ہو گئی آپ کو. ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ یار اس نے کبھی زندگی میں اپنی بات تو کمپلیٹ کی نہیں, اپنی پرومسز فلفل تو کیے نہیں, تو اب کیا کرے گا یہ پرسن. تو اس طرح کے بھی ڈاؤٹس ہیں, بہت ہی ایک ڈاؤٹ فل انرجی ہے. اوکے, ڈیتھ اینڈ وش فلفلمنٹ, ایمپریس, 2 آف کپس. ٹھیک ہے, تو بیسکلی آپ جو ہیں آپ کو اپنے ڈاؤٹس پہ ایک اینڈ لے کے آنا ہوگا. ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو ان ڈاؤٹس کو اتنا اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاؤٹس تو ہر کسی کے اندر آتے ہیں. آپ کے کوئی ٹراماز ہیں جو ٹریگر ہو رہے ہیں, کوئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ, آپ کے ان لاز سے ریلیٹڈ کچھ ہے, یا تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ کچھ ہے, جس کی وجہ سے آپ جو ہے 2 منٹ بعد ایک انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں, ایک اینکشیس پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں, اور جدھر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں آپ دیتے ہی نہیں ہیں, اپنے ہیڈ میں ہی اتنا اسٹک ہیں. تو اس بیریئر کو بریک کریں گے تو آپ کو ایک وش فلفلمنٹ ملے گی اپنی لو لائف میں اپنے پارٹنر کے ساتھ, اور آپ ایک سالڈ پوزیشن پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا ایمپریس اور 2 آف کپس کے کارڈ ہیں. تو بیسکلی آپ کو اپنی لو لائف میں جتنے بھی ڈاؤٹس آ رہے ہیں ان کو آپ کو کسی طرح سے یا تو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, یا تو فرگیو اینڈ لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے پاس میں کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن تھی یا کوئی لو افیئر تھا تو اس کو بھول جائیں, جانے دیں, معاف کر دیں. آئی نو اٹس ناٹ ایزی ٹو سے دیٹ, لیکن یہ میسیجز مجھے مل رہے ہیں.
تو یہی ایڈوائس کروں گی میں آپ کو کہ اپنی زندگی کسی کی وجہ سے سوچ سوچ کے مت گزاریں، یا سوچ سوچ کے کسی کے ایشوز کی وجہ سے نہیں کریں. تھرڈ پارٹی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لور ہو، کوئی افیئر ہو. تھرڈ پارٹی آپ کے ان لاز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی تھرڈ پرسن ہو سکتا ہے، فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو کسی کی وجہ سے نہ کڑیں، ٹھیک ہے. سم ون ڈز ناٹ وانٹ می ٹو اسپیک کیونکہ میرا تھروٹ جو ہے وہ بلاک ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پر جو بھی ہے لرن ٹو فرگیو فرگیٹ، ٹھیک ہے. میں ایڈوائس لے لیتی ہوں اس میں. گائیڈنس میسیجز کیا ہیں آپ کے لیے، آپ کے ڈاؤٹس ان یور لو لائف میں، کیا ڈاؤٹس ہیں آپ کے لو لائف میں، اس کے لیے میں گائیڈڈ میسیج لے لیتی ہوں. اسٹڈی ٹو نو یور سیلف. آپ اپنے آپ کو جتنا جانیں گے، آپ اپنی ویکنیسز، اپنی یوز یور پاور، اپنی کمزوریاں، اپنے آپ کو اپنے وزڈم کو یوز میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں تو سوچیں یہ ڈاؤٹس کہاں سے اسٹیم ہو رہے ہیں، اس کو پرابلم کو فیس کریں اور پرابلم کو سولو کریں. کیونکہ ڈاؤٹس اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ تو وہ بڑھتے پھر بہت ہی بڑے ٹاکسک ایک ببل بن جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اسی کے اندر رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر سچ جھوٹ اس میں ڈفرینشیٹ بھی نہیں کر پاتا ہے. کیونکہ بیسکلی شیطان کا وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا، ایک پیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے وہ شیطان کا. تو ڈاؤٹس آتے ہیں لیکن ان کو آپ یا تو بات کریں اپنے پارٹنر سے، یا تو بیٹھ کے سلجھائیں، یا تو سمجھیں، اور بہت اوپن کمیونیکیشن رکھیں جو بھی آپ کا لور ہے، جو بھی آپ کے پرسن ہیں ان کے ساتھ. تو ڈاؤٹس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. جب ایک سالڈ ریلیشن شپ ہے تو ایک منہ پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے کہ کیا ہے بھائی، پرابلم کیا ہے، لیٹس ٹاک. امبریس یور میگنیفیسنس، ٹھیک ہے. تو اپنی اچھی کوالٹیز کو دیکھیں اور ان سب میں نہیں پڑیں کہ یہ ڈاؤٹس ہیں، یہ کیا ہے، اب کیا ہوگا. مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ ہیڈ کے اندر ہی نا آپ بہت زیادہ کہانیاں شروع کرتے ہیں اور اسی میں پھر خود ہی اس کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایکچولی ایسا ہوا ہے. بھائی ایکچولی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے آپ اتنا بڑا ایک وہ نہیں بنا سکتے. ایکچولی کیا ہوا ہے اس بندے سے بیٹھ کے پوچھیں یا بندی سے بیٹھ کے پوچھیں. تو اس طرح کی ایک انرجی فیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک دا ویڈیو. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو، بائے بائے.